اعلان جو ہے وہ کیا ہے. پھر اس طرح جو حلقوں کی پوزیشن ہے اس وقت اس میں بالکل کلیئرلی نون لیگ کے لوگ آگے جا رہے ہیں, کیونکہ دوسری جماعت جس سے مقابلہ ہو سکتا تھا انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے, اور وہ بائیکاٹ اس لیے کیا ہے کہ وہ جیت نہیں سکتے تھے یا بائیکاٹ کسی اور وجہ سے کیا یہ وہ جانتے ہیں, لیکن ان کے بائیکاٹ کے بعد کوئی مقابلے کی صورتحال 5 سیٹوں پہ فیصل آباد بالکل نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی نون لیگ جو ہے یہ فیصل آباد میں اس کی جیت کوئی نئی بات نہیں ہوگی. یہ بے شمار دفعہ یہاں سے اپنی کارکردگی اور اس فیصل آباد میں جو کام اور کارکردگی کے حوالے سے نون لیگ جانی جاتی ہے, اور اس حوالے سے کئی دفعہ وہ جیت چکے ہیں. یہ تمام سیٹیں بھی آلریڈی زیادہ تر نون لیگ ہی جیتتی رہی پہلے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ 2024 کے انتخابات میں آپ کے سامنے مقابلہ کرنے والے لوگ تھے, اب بھی اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن صرف فرضی ہیں یا پھر واقعی میں آپ اپنے ووٹرز کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہو؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ کسی نے انہیں نہیں کہا تھا کہ وہ بائیکاٹ کرے. بائیکاٹ ان کا اپنا فیصلہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کے پی میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, وہاں کیوں لڑ رہے ہیں اور یہاں کیوں نہیں لڑ رہے وہ. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ تو کام دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ پنجاب پہ بزدار لگائیں گے تو پنجاب والے پھر رسپانس بھی اسی طرح کا دیں گے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں یہ آپ کے سامنے فیصل آباد کا دیکھ لیں, وہ گرین بسز ہوں, وہ ہماری لنک بڑی ہائی وے روڈز ہوں, وہ شہر کے لیے سیوریج اور واٹر سپلائی کا بہت بڑا پلان ہو, اس کے ساتھ باقی بہت سارے پروجیکٹس. یہ 1 سال کی میں بات کر رہا ہوں, یعنی سولر, اپنا گھر اپنی چھت, کارپیٹ روڈز, مفت دوائیاں, سی سی ڈی. امن ہوا ہے نا, وزیر اعلیٰ تو پہلے بھی رہے ہیں, پنجاب کے لوگوں کو امن نصیب ہوا ہے. اور ڈیولپمنٹ اور روز کی بنیاد پر اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ یقیناً پنجاب میں اگر کیا جا رہا ہے تو اس کا رسپانس پھر پنجاب کے لوگ الیکشنز میں, میں نے خود دیکھا ہے, لوگ ہمارے اس سال 1.5 سال کی مریم صاحبہ کی یا شہباز صاحب نے جو اس ملک کے لیے کیا ہے اس کو اکنالج کر رہے ہیں. اور اگر یہ الیکشن سے دوڑے ہیں تو یقیناً اس لیے دوڑے ہیں کہ یہ صرف وہاں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں جہاں ان کی حکومت ہے. جہاں انہیں اپوزیشن ہے وہاں الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتے. تو دوڑنے والوں کی وجہ تو کوئی ہوگی نا, اگر اتنی حمایت ہوتی تو الیکشن کا بائیکاٹ تو کوئی نہیں کرتا. سر یہ بتا دیجیے گا کہ ایک تو اکانومسٹ کا جو ایک وہ رسالہ تھا اس میں چھپا ہے پی ٹی آئی دور کے حوالے سے کہ مشرف شاید بیک اینڈ پہ حکومت چلا رہی تھی, عمران خان ایک پپٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے. اس پہ آپ کے کیا کامنٹس ہوں گے؟ اور دوسرا یہ بتائے گا کہ جس طرح 27ویں ترمیم کے بعد ججز کی جانب سے استعفے آ رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا معاملات جو ہے عدلیہ کے لیے خراب ہو رہے ہیں یا فوج جو ہے وہ سارا جس پہ الزام دیا جا رہا ہے کہ وہ کنٹرول کر دیا؟ دیکھیں, جو ترمیم ہے یہ پارلیمنٹ کا حق ہے, اور ججز آئین کا حلف اٹھاتے ہیں. ججز سیاسی پارٹی نہیں ہوتے کہ آئین میں تبدیلی ہوگی تو پھر میں نہیں رہوں گا. آئین ان کی مرضی کا نہیں ہوگا, آئین مرضی ہوگا پارلیمنٹ اور پاکستان کے لوگوں کی. جو آئین بھی وہ بنائیں گے وہ اگر جس طرح کا ان کی ایک ایک چیز, ان کی تنخواہوں سے لے کے ان کے فیصلوں تک اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرتی ہے, تو یہ سیاسی استعفے ہیں. ان کے فیصلے بھی بہت دیر تک سیاسی رہے ہیں, یہ بہت باعث رہے ہیں. یہ گڈ ٹو سی یو جو ہے ان کی کئی ایکسٹینشنز جو تھیں وہ تھیں, لیکن اب ماحول ایسا نہیں رہا. نہیں تو 19ویں ترمیم کے بعد جو عدلیہ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے کہ 100 موٹو پہ آپ جس دن دل کرتا تھا وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے تھے, جس دن دل کرتا تھا آپ حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے لاچار کر دیتے تھے, جس دن آپ کا دل کرے آپ جس کو چاہیں ہٹا دیں اور جس کو چاہیں آپ لے آئیں. تو یہ آپ کا کام نہیں ہے. اور یہ تو ابھی جتنی امینڈمنٹ ہوئی ہیں اس کے بعد بھی پارلیمنٹ جب چاہے گی امینڈمنٹ کرے گی, اور پارلیمنٹ کی کو کرنی چاہیے. پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ نظر آنا چاہیے. پارلیمنٹ کو میونسپل کارپوریشن بنا دیا تھا ان لوگوں نے, یعنی جس دن دل کرے پارلیمنٹ کے منتخب کیے ہوئے وزیر اعظم کو آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں, اور اس کے لیے نہ کوئی اپیل ہو نہ کوئی اس کی دلیل مانی جائے. تو پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ بننا چاہیے, اور پاکستان میں استحکام 26ویں ترمیم اور 27ویں نے دیا ہے. یہ استحکام کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کے لیے نہ کوئی اپیل ہو نہ کوئی اس کی دلیل مانی جائے.
تو پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ بننا چاہیے، اور پاکستان میں استحکام 26ویں ترمیم اور 27ویں نے دیا ہے. یہ استحکام کو قائم رکھنے کے لیے اگلی بھی کوئی ترمیم کرنی پڑے گی تو ہم پارٹیوں سے مل کے بالکل کریں گے. NA96 کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں. وہاں پہ جن الیکشنز میں آپ بطور ڈرائیور وہاں پہ ساتھ کمپین کرتے رہے جن لوگوں کی، آج وہی آپ کے مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں، تو اس والے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ وہی مخالفین دوسری سائڈ پہ آگے ہو گئے. دیکھیں گزارش ہے، میں تو پارٹی کا پابند ہوں، وہ ٹکٹ دے یا نہ دے، اور مجھے امید ہے کہ لوگوں کو بھی فیصلہ جڑا والا کے لوگوں کو وہ بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ بھی کون لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں صرف کسی مفاد کی خاطر. پارٹی کے ساتھ رہنا چاہیے تھا انہیں. میں ابھی بھی کہتا ہوں وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں. پارٹی مستقبل میں کہیں نہ کہیں بہت جگہ ہوتی ہیں جہاں پر لوگ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت جڑاوالا میں جتنے لوگوں کی حمایت نون لیگ کو اس دفعہ ملی ہے، تاریخ میں اتنے بڑے دھڑے گروپ، سیاسی قداور نام اور مختلف برادریوں کی حمایت میں نے اپنی زندگی میں مسلم لیگ نون کو ملتی نہیں دیکھی. تو وہاں پر الحمدللہ کوئی بھی کھڑا ہوگا، آپ کو رزلٹ جو ہے وہ وہاں پر جنرل الیکشن سے بھی بہتر ووٹ پڑتے ہوئے اور ڈیفرنس جو ہے وہ نظر آئے گا. سر شارٹ کومنٹ ایک کر دیجئے گا، صدر اور دوسری شخصیت کو ایک انفینٹی ملی ہے جو لائف ٹائم کے حوالے سے، کیا آپ سمجھیں گے کہ وہ انٹچیبل ہو گئے ہیں؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس پہ یقیناً صدر جب بنتا ہے تو 62-63 پر اس کو پہلے جانچا جاتا ہے. اگر وہ 62-63 پر پورا اترتا ہو تو پھر ہی وہ صدر کے لیے کوالیفائی کرتا ہے، پھر اس کا انتخاب کیا جاتا ہے. پاکستان میں سیاسی جو انتقام ہے وہ کسی نہ کسی صورت چلتا رہا ہے، اس کا ہم بھی شکار رہے ہیں اور ہم سے بھی کہیں نہ کہیں غلطی کوتاہی ہوئی ہوگی. تو جو ایک سیاسی انتقام ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس کو روکنے کے لیے یہ ایک سمبولک فیصلہ ہے. لیکن اگر صدر بھی بعد میں اپنا کیریئر جاری رکھیں گے، کوئی پبلک آفس ہولڈ کریں گے تو ان کی وہ امیونٹی ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک سمبولک چیز ہے، اور یہ سمبولک دنیا کے تقریباً وہ یو کے کی کوئین ہوں یا وہ کسی امریکن پریزیڈنٹ ہوں یا کوئی دوسرے ممالک کے لوگ، ان کے لیے بھی یہ امیونٹی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ روایتاً اس طرح کی چیز لوگوں کے آئین میں ہے، تو میرا خیال ہے یہ کوئی بہت بڑی مسئلہ نہیں ہے. سر یہ بھی فرمائیے گا میں بہت سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، کیا یہ بھی ایک پلان کا حصہ ہے؟ یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹرز پول کا حصہ ہے؟ گزارش یہ ہے کہ جڑاوالا میں تو 10 سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور اگر کوئی کاغذات جمع ہی نہ کرائے یا کاغذات کے ساتھ وہ چیزیں جمع نہ کرائے جو الیکشن کمیشن کو چاہیے، تو مجھے بتائیے پھر غلطی کسی الیکشن کمیشن کی تو نہیں. بالکل کسی کو کوئی زور زبردستی نہیں کی جا رہی، اور بائیکاٹ بھی کسی سے زبردستی نہیں کروایا گیا. بائیکاٹ انہوں نے اچھا ہب اور کوڑا کوڑا تھو والی بات ہے کہ پنجاب میں مقابلہ کا چانس تھا، پنجاب میں مشکل صورتحال ہو سکتی تھی، وہاں انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، اور کے پی میں الیکشن لڑ رہے ہیں. کے پی میں الیکشن کیسے جائز ہو گیا اگر وہ پنجاب میں وہ الیکشن جائز نہیں تھا؟ یعنی ایک بات کریں نا آپ، ایک جگہ بائیکاٹ دوسری جگہ نہیں. تو یہ بائیکاٹ کی وجہ سیاسی مقابلہ نہ کرنے کی اہلیت ہے، یا سیاسی مقابلہ کرتے ہوئے ان کے پاس وہ کچھ نہیں ہے کہ وہ پنجاب کے لوگوں کو کے سامنے رکھ سکیں. تو یہ بائیکاٹ بھی اسی لیے، باقی صاحب کے سامنے فیئر اینڈ فری الیکشنز ہے، اور آپ کے کیمرے اس کو کور کریں گے. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے. اب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی یا کسی کو زور زبردستی نہیں کی جا سکتی. ہر کوئی چلتا پھرتا ہوا ایک میڈیا چینل ہے ہر آدمی. تو انشاءاللہ تعالی باقی آپ کور کریں گے، اگر کوئی چیز ہوگی تو سامنے آ جائے گی. تھینک یو ویری مچ. بعد میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ہی ترقی ہوتی ہے. مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی کی بنیاد پر انتخاب جیتے گی. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.